ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے مناظر ہیں۔ 3 منزلہ مسجد ہے، اور مسجد اور اس کے برآمدے اور اس کا بیسمنٹ سب کا سب اس وقت فل ہو چکا ہے، اور یہ باہر کے صحن کی حالت ہے، اور اطراف کے برآمدوں میں چونکہ سایہ ہے، دھوپ سخت ہے، تو وہاں پر مجمع ہے، دنیا پہاڑوں سے اتر رہی ہے، لوگ سامنے پہاڑوں سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیاں، اور اب تک مجمع داخل ہو، روڈ جام ہو چکے ہیں، اور یہ مسجد کی بالکل اوپر والی چھت ہے، سیڑھیاں فل ہیں، یہ اوپر والی چھت کے مناظر ہیں، اور چھت پر بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، کافی وسیع و عریض مسجد ہے یہ، اور نیچے 3 منزلیں اور تہخانہ فل، چاروں طرف سے علماء، مدرسین، محتممین، ایک مجمع ہے۔ پستول کی چند گولیوں سے ڈاکٹر صاحب تو شہید ہوئے ہیں، لیکن جو زخمی ہوئے ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ یہ صحن کے مناظر ہیں، ابھی اندر 3 منزلیں، بیسمنٹ، چھت سب فل ہو چکی ہے۔ 1973 میں فراغت حاصل کی، 76 میں ہیومن سائنسز میں کراچی یونیورسٹی سے BA، اس کے بعد MA عربی کراچی یونیورسٹی سے، 1992 میں PhD مکمل کی، غالباً اسلامک کلچر میں۔ 2010 سے 2018 تک ملائیشیا میں پروفیسر رہے ہیں، کلیہ معارف الوحی میں، ملائیشیا کے صدر کے ہاتھوں انہیں اعزاز سے نوازا گیا۔ عربی، انگلش، اردو، برمی، تھائی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور ملائی زبان بھی بولتے تھے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کے استاذ تھے، استاذ الاساتذہ تھے۔ یہ شدید دھوپ، کتنی سائمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظم والے احباب، مائک بند کر دیا تھا، مائک نظم والے احباب نظم کو قائم رکھیں، اور احباب سے گزارش ہے کہ آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ بند کر دیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تمام علماء اکرام کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ نظم کو قائم رکھیں، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جو احباب نظم کو قائم کرنے والے ہیں، وہ نظم کو قائم کرنے کا مکمل اہتمام کرنا ہے۔
ये दरवाजा बंद फरमाओ, ये दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो भाई, दरवाजा बंद कर दो। तमाम अहबाब की खिदमत में मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि नज़म को कायम फरमाएं, बदमज़मून पैदा न ये हो। जनाजे के बाद मजमा निकलना शुरू हो चुका है और मुसलसल मजमा अंदर से निकलता चला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब को शहीद करवा कर इंडिया या भारतीय लॉबी पाकिस्तान में फ़िरका वार चाहती है। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि यकम मुहर्रमुल हराम को आसिफ रज़ा मलऊन ने इस्लामाबाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की, तो उसे कौन सी भारतीय एजेंसी लाई थी? पर तो शिया ज़ाकिरीन ने भी पाबंदी आयद कर रखी थी, उसकी पाबंदी किस भारतीय एजेंसी ने हटवाई थी? गुस्ताखी किस भारतीय एजेंसी ने करवाई थी? फिर इस्लामाबाद के पोश एरिया में उसे किस भारतीय लॉबी ने छुपाया था? फिर उसका वीज़ा लगवा कर उसे लंदन किस भारतीय एजेंसी ने रवाना करवाया था? फिर 10 मुहर्रमुल हराम को कराची में जाफ़र तक़वी नामी मलऊन ने नाम लेकर सैयदना अबू सुफियान और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, उन पर लानत की, वो किस भारतीय एजेंसी ने करवाई थी? लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ और सब ने ये मुतालबा किया, तमाम मुसलमानों ने, तमाम मसालिक के लोगों ने, कि इस पर मुकदमा कायम करके गर्दी की दफ़ात दाखिल की जाए। आप देखिए ताहद नज़र मजमा देखिए, अब उसे गिरफ़्तार तो किया गया लेकिन ताहाल उस पर दहशत गर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई, मुकदमा चलाया नहीं जा रहा। सामने की जानिब चूँकि तदफीन का अमल हो रहा है, उस तरफ गालिबन मैयत ले जाई जा रही है, इसलिए वहाँ सारा मजमा इधर छत की तरफ से उधर जमा है। और इधर ये देखिए पहाड़ की जानिब जा रहे हैं। तो बात चल रही थी कि कौन सी भारतीय लॉबी थी। अभी फिर चेहलम के मौके पर सिंध में मीरपुर ख़ास में सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखियाँ की गई। ये कौन करवा रहा है? भारतीय एजेंसी करवा रही है, भारतीय लॉबियाँ करवा रही हैं। ये जो इसके मुजरिमीन हैं, मुजरिमान हैं, इनको किसने? ये खामखा की एक बात है कि भारत फ़िरक़ावारियत फैला रहा है। फ़िरक़ावारियत ख़ुद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के इदारों की सरपरस्ती में फैलाई जा रही है। आवाम को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, और वो यहाँ और $150 पर भर्ती करके लड़ाने के लिए शाम ले जाए गए, इराक़ ले जाए गए। 10 साल वो यहाँ के लाइव मैदान जंगों में लड़े। अब वो 26 से 30 हज़ार दहशतगर्द पाकिस्तान में वापस आ चुका है और उसने यहाँ खून की होली खेलनी है। वो खेल रहा है, खून का बाज़ार गर्म है और वो इस तरह निकलेंगे कि ना वो छोड़ेंगे, ना उलमा छोड़ेंगे, ना तलबा छोड़ेंगे, ना मुदर्रिसीन छोड़ेंगे, ना कायदीन छोड़ेंगे, ना जमातों के कायदीन छोड़ेंगे। यहाँ ये लोग कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर देंगे। ये लाइव मैदान लड़के आए, इन्होंने मुसलमानों को अहले सुन्नत को वहाँ ज़िबा किया है। इनके शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं कैंसिल किए जा रहे? इनके पासपोर्ट क्यों नहीं सीज किए जा रहे? जो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8, 10-10 साल से घरों से गायब थे, उनका डेटा निकालना कौन सी बड़ी बात है हुकूमत और एजेंसियों के लिए? ये कातिल और दहशतगर्द मुल्क का सारा अमन व अमान तहबाला कर देंगे। इस कदर रश है कि बार बार ये दरख्वास्तें की जा रही हैं कि कब्रिस्तान की तरफ जाने की कोशिश न करें जहाँ पर तदफीन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है और मजमा है कि उम्दा चला रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आप साथी मेरे साथ चलें, ज़रा थोड़ा सा हटा के कोशिश करते हैं, हाज़िर देख लें। आप बताएंगे ना साथियों को, तो हो सकता है वो जगह। तो इसलिए गलत सोच और फिक्र के साथ आगे बढ़ना ख़तरनाक हो सकता है कि शायद कोई भारतीय एजेंसी है जो ये करवा रही है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो किया जा रहा है और जो कराया जा रहा है वो दीदा दानिस्ता अमल है। इस दीदा दानिस्ता अमल में मुसलमानों को सोचना चाहिए कि चंद लोग आते हैं,
اور وہ ایک پستول کی گولی سے نامور علماء کو شہید کر دیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں. تھوڑی سی جگہ دینا. یہ جامعہ فاروقیہ فیز 2 شاہ فیصل کالونی ہے. درسقرآن.com کی جانب سے یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. لاکھوں کے مجمع نے یہاں پر حضرت کی نماز جنازہ ادا کی ہے، جس میں علماء تھے، طلباء تھے، مدرسین تھے، حفاظ تھے. لاکھوں کا مجمع تھا. اس مجموع کے ٹکڑے اس وقت مختلف راستوں سے جامعہ فاروقیہ سے نکل رہے ہیں اور ہر طرف مجمع نظر آ رہا ہے. جہاں تدفین کا عمل مکمل کیا جائے گا، یہیں پر ڈاکٹر عادل خان صاحب کے والد گرامی قدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ محو استراحت ہیں. ان کی مرقد مبارک یہاں ہے. نظر آ رہی چار دیواری وہی ہے؟ جی قبرستان. جی. یہ سامنے جو چار دیواری نظر آ رہی ہے یہ وہ قبرستان ہے جہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب محو استراحت ہے، اور یہیں پر ڈاکٹر عادل خان صاحب کو سپرد خاک کیا جائے گا. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ وہ 26 سے 30 ہزار لوگ جو شام اور عراق میں لڑ کر واپس آئے ہیں وہاں کے لائیو میدان جنگ میں، اور یہاں سے زینبیون اور فاطمیون بریگیڈز کے نام سے بھرتی کر کے لے جائے گئے، اور جنہوں نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ پاکستان میں واپس آ کر جو قتل و غارت کی اس لہر کو زندہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے شناختی کارڈ سیز کیے جائیں، ان کے پاسپورٹ سیز کیے جائیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اگر حقیقی معنوں میں ملک میں امن مقصود ہے تو ان قاتلوں کو پکڑا جائے. یہ نمازی یہ تو قاتل نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو جتنا بڑا یہ مجمع ہے اب تک تو شہر میں آگ لگ چکی ہوتی، کسی کا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. یہاں پر تو علماء ان سے یہی کہتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ دیکھیں طالب علم دیوانہ وار قبرستان کی طرف بھاگ رہے ہیں. محبت کے ایسے مناظر آپ نے کہاں دیکھے ہوں گے. جنازہ ہو چکا ہے، واپس جا چکا ہے. پہاڑ کی جانب دیکھیے، پہاڑ کے مناظر دیکھیے ذرا. رات کے بائیں جانب سے گاڑیوں کے لیے تھوڑا سا راستہ خالی چھوڑ دیا جائے. حضرات علماء اکرام اس راستے وہ حضرات جو گراؤنڈ سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں برائے مہربانی آگے نہ جائیں. یہ مسجد کی بائیں جانب کا حصہ اور دائیں جانب بھی ایسا ہی رش ہے. اب تک لے جائی گئی ہے، غالباً لے گئے ہیں اب تک. ڈاکٹر صاحب کی عمر ویسے تو جو مضامین آ رہے ہیں ان میں 63 برس لکھی ہے، لیکن چونکہ 1973 کی فراغت لکھی ہے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی سے اپنے والد گرامی قدر کے پاس انہوں نے دورہ حدیث کیا، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کی 63 برس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے آخری عمر میں آخری دنوں میں جو سر انجام دیا، جس طرح تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، گستاخی ہوئی، ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا. کراچی میں کئی لوگوں نے کہا کہ سب مل کر ایک پروگرام ایک جلسہ کریں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی حکمت تھی، فرمایا نہیں، ہر ایک پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان عمل میں اترے. تو جمعے کا دن اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، اور پھر ہفتے کو اہل سنت والجماعت علماء بریلوی، اور پھر حضرات سارے کے سارے اپنے پورے مجمع اور عوام کے ساتھ کراچی میں باہر آئے، اور اس موقع پر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے والے لوگوں کے پور احتجاج کیا، اپنے جذبات کا اظہار. ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والے ڈاکٹر
جو اسی جامعہ فاروقیہ شاہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے اور